اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اسلامک حدیثوں اور علم کی روشن باتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ صحیح بخاری احادیث 41 تا 50 اردو ترجمہ۔ حدیث نمبر 41۔ متن کا خلاصہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ مرکزی نقطہ: ایک سچے مسلمان کی امنی تعریف دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور برائیوں سے دور رہنا۔ حدیث نمبر 42۔ متن کا خلاصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل یعنی اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر یعنی ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مرکزی نقطہ: ایمان کا جامع تصور جس میں قول، عمل اور اخلاق سب شامل ہیں۔ حدیث نمبر 43۔ متن کا خلاصہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ مرکزی نقطہ: اسلام میں دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے بذریعہ کھانا اور امن و محبت پھیلانے بذریعہ سلام کی اہمیت۔ حدیث نمبر 44۔ متن کا خلاصہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ مرکزی نقطہ: کمال ایمان کے لیے دوسروں کے لیے خود غرضی سے پاک خیر خواہی اور محبت کا جذبہ رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 45۔ متن کا خلاصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ مرکزی نقطہ: ایمان کا لازمی جز باہمی محبت ہے، اور اس محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ سلام کو پھیلانا ہے۔ حدیث نمبر 46۔ متن کا خلاصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اسلام میں اچھا ہو جائے یعنی نیک عمل کرے تو اس کے وہ تمام گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور ہر برائی کا بدلہ صرف ایک برائی ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ مرکزی نقطہ: اسلام لانے کے بعد نیک اعمال پر اجر میں کئی گنا اضافہ، جبکہ برائی پر صرف برابر کی سزا، جس میں بھی مغفرت کا امکان ہے۔ حدیث نمبر 47۔ متن کا خلاصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اچھا ہو کر اسلام لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کے بدلے میں نیکیاں لکھتا ہے اور ہر برائی کو مٹا دیتا ہے، پھر اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 46 کے مفہوم کو مزید تقویت دیتی ہے۔ مرکزی نقطہ: اسلام قبول کرنے کے بعد گناہوں کی مکمل معافی اور نیکیوں کے لیے مستقل اجر کا آغاز۔ حدیث نمبر 48۔ متن کا خلاصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سی چیز بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، خواہ تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ مرکزی نقطہ: اس حدیث کو یعنی حدیث نمبر 43 کی تکرار کے طور پر اس بات پر زور دینے کے لیے لایا گیا ہے کہ سلام اور کھانا کھلانا اسلام میں افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 49۔ متن کا خلاصہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مرکزی نقطہ: یہ حدیث یعنی حدیث نمبر 41 کی تکرار کے طور پر اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ مومن کا عملی کردار دوسروں کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے۔
حدیث نمبر 50 متن کا خلاصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا عمدہ ہونا یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو بے فائدہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے تحت باب لم یذکر فیہ حدیث کے بعد ہے، لیکن مختلف نسخوں میں اس کا ذکر 50 کے قریب کیا جاتا ہے۔ مرکزی نقطہ: ایک اچھے مسلمان کی نشانی فضول اور بے فائدہ باتوں اور کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔